علیکہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی محمد وکلا یا المرسلین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 15 اگست ہندوستان کی آج آزادی کا دن ہے، جو رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ملک کی محبت نفس الایمان، ملک کی محبت ایمان کا جز، اگر وہ جز نہیں ہے تو یاد رکھ لو فائدہ نہیں۔ اور ہمارے دین محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ایسے ایسے واقعہ ہیں، ایسے ایسے واقعے ہیں محبت اپنے وطن کے کرنے سے۔ ایک دو واقعے بولنا ضروری، کیونکہ وہ بولے تو جب تک ہمارے محبت ہمارے ہند کی ہمارے دلا میں نہیں رہتی تب تک وہ اہل بیت جو ہندوستان کو محبت کرے ان کی وفاداری نہیں رہتی۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے مکے کو گئے، مکے کے اندر حج کی تیاری کرے مگر حج کرنے نہیں دیے۔ اپنے ملک کے اندر، اپنے عرب کے اندر، اپنا ملک، اپنے دادا کا ملک، اپنے نانا کا ملک، اپنا دیش دیکھ لو کہاں سے نکلے، وہاں سے نکل کو واپس کہاں جا رہی ہے؟ کوفے کو جا رہی۔ بیچ میں یزید کی فوج روکی، روکنے کے ٹائم کو بولتی تمہیں آگے نہیں بڑھ سکتے، کربلا کا جگہ تھی آگے نہیں بڑھ سکتے، بولتی دیکھ میں لڑنے نہیں آیا۔ امام حسین بولتی میں لڑنے کے لیے نہیں آ کوئی، مگر یزیدیاں ان کو کھڑاتی، کھڑانے کے بعد امام حسین بھی سمجھ جاتی کہ یہ کربلا جو میرے نانا کا وہی وعدہ پورا کریا وہ پورا یہاں کرنا کر کو، تو امام حسین کھڑ جاتی۔ پھر بھی عالم اس بار چھوٹے چھوٹے بچے ان کی فیملی رہتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جسے ہمیں دین مانتی، جسے ہمیں ایمان مانتی، جیسے ہمیں اسلام مانتی، جس کے طریقے کے پر ہمیں چلتی، وہ حسین جو جنت کا بادشاہ، جو حسین جنت کا بادشاہ، اس کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں، آدم سے لے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا ہاتھ ایک حسین کے ہاتھ میں پورا بس ہوتا۔ وہ حسین جس کی سرداری میں آدم سے لے کر خاتم تک بھی اس کی سرداری میں جنت میں رہنا۔ کس کی سرداری میں رہنا؟ جنت میں حسین کی سرداری میں رہنا۔ وہ بادشاہ حسین کھڑ کو وہ فوج یزید کو بولتی اے مجھے چھوڑ ڈالو، میں واپس چلے جاتا ہوں، واپس اپنے مدینے کو جاتا ہوں، اگر نہیں واپس تمہیں نہیں جانا تو مجھے ایک کام کرو، میں ہند کی طرف چل جاتا ہوں، ہندوستان کی طرف جاتا ہوں۔ پوچھے کبھی رسول اللہ ہند کی طرف گئے نہیں، کوئی نبی ہند کی طرف آیا نہیں، کوئی نبی ہند کی طرف آیا نہیں، نبی کون بھی ہندوستان کی طرف آئے نہیں، کوئی رسول کبھی ہند کی طرف گئے نہیں، کوئی صحابی ہند کی طرف وہ زمانے کے اندر نہیں آئے، مگر امام حسین جس کی زبان رسول اللہ کی زبان، جس کی زبان اللہ کی زبان، انہوں فرماتی کہ مجھے ہند کی طرف بھیجو کہ میں دیکھتا ہوں اور احساس محسوس کرتا ہوں ہند کی طرف، ہندوستان والے کی طرف سے مجھے محبت کی بو آ رہی، مجھے محبت کی عقیدت کی بو آ رہی۔ اگر صحیح میں امام حسین علیہ السلام اگر ہند کی طرف آتے تو آج گلی گلی میں ان کو بھگوان مانتے۔ آج ہمیں خود سنی ہو کو، خود مسلمانوں کو حسین حسین کر نہ کر کو بول کو ہمیں اگر کوئی پروگرام کرے تو بھی 100 جنے روکنے کے لیے مر جاری۔ اگر ہندوستان کے اندر حسین آ جاتے تو گلی گلی میں ہندوستان کے اندر امام حسین کی ہر جگہ کے اوپر ان کو بھگوان بنا کو ایک دیول بناتے۔ ہمارے سے زیادہ ہندوستانی محبت کرتے، عقیدت امام حسین کو معلوم۔ آج بھی دیکھو اس کے واسطے ہندوستان کے اندر ہے غیر ہندے اپنا رہتے، علم تازیے کون اٹھاتی؟ ہندوستان کے اندر غیر قوماں اٹھاتی۔ اور پوری ہسٹری اٹھا کو دیکھو، جب سے ہندوستان ہے قیامت تک بھی رہتا ہے ہندوستان حسین کی محبت، حسین کی محبت۔
اور ہندوستان والے بھی زیادہ سے زیادہ ہمیں محبت کئی کو کرتے سو اور کراتے سو بھی کئی کو، تو حسین ہم نہ یاد کرے. کون یاد کرے؟ ہم نہ امام حسین ہم نہ یاد کرے. اور سب سے پہلے حق ہم نہ بنتا سو کی کر کو بولے تو ہمارے وطن والے کو یاد کرے اور وطن والے کو سوچے اور پہلا مقصد سوچے اس کو بولے تو بغیر کوئی دوسرا رستہ چنے ہوئے یا تو گھر جا تو میرے گھر جیسا میرا ہندوستان ہے، یہ میرا ہندوستان. اگر حسین کو چاہتی تو ہندوستان کو بچانا، بڑی ادب کرنا، بڑی ادب احترام تھا کہ قیامت تک بھی معلوم تھا کہ ہندوستان کے اندر کون بھی رہتے، قوم دیکھے نہیں، مسلمانہ نہیں تھا ووٹے کو ہندوستان کے اندر بہت تھے کو بہت کہاں کی لا ضرور میں ایک دو تھے رہیں گا کیونکہ تو اتنا دین پھیل کو نہیں تھا، اتنا دین آ کو نہیں تھا. پھر بھی ہندوستان کے اندر غیران تھے، غیران کے ہونے کے باوجود امام حسین وہاں سے کیا بولتی؟ مجھے محبت کی اور وفاداری کی بو آ رہی ہے. کسے بولے سو؟ مسلمان اگر کو نہیں، مسلمان اگر کو نہیں، غیران اگر کو نہیں. اس زمانے کے اندر حسین وہ ہے کہ اگر غیران بھی ہندوستان میں ہے تو میرے محبت کرنے والے کا، محبت کرنے والے. بہت سے ایسے واقعہ ہیں. امام حسین علیہ السلام کی جو ایک بیوی رہتی، روایت میں آتا ہے کہ چندرگپت موریہ ان کے بیٹیاں سے ان کا نکاح ہوتا ہے. ایک حسن سے ہوتا ہے، ایک حسین سے ہوتا ہے. کربلا کے اندر شہر بانو، ایک مہر بانو امام حسن علیہ السلام کے رشتے میں جاتی ہیں، شہر بانو امام حسین علیہ السلام کے رشتے میں جاتی ہیں. جب یہ تکلیف دیکھتی ہیں اپنے شوہر کی، امام حسین کی، ان کی بیوی شہر بانو، تو انہوں بھی خط لکھتی. کسے لکھتی معلوم؟ ہاں، ہندوستان کے اندر جو ان کے بادشاہ رہتی چندرگپت اسے خط رکھتی. دیکھو آج میں بادشاہ کی بیٹی، تمہاری بیٹی میں امام حسین کے ساتھ شادی کری، مسلمان ہوئی، سب ہوئی، رشتہ داری قائم تھی، رشتہ داری توڑے نہیں امام حسین، غیر ہو کو بھی توڑے نہیں. یہ دین، یہ اصل میں دین سکھاتا سو، یہ اصل میں ہمارا دین سکھاتا سو. ہمیں ایسے ہوگی میں خود مسلمان، تمہیں خود مسلمان دیتا کون فتوا میں یہ مسجد کو چل گا دیتا سوچ مسلمان دیتا سو. ارے حسین شہنشاہ، ویسے شہنشاہ چندرگپت موریہ کی بیٹی کو شادی کرے، یہاں سے کربلا میں پریشان نہیں تو یہاں سے لیٹر لکھے. کون لکھے ہے؟ وہ شہر بانو بول کو لکھاتی، حضرت شہر بانو بول کو علیہ السلام بول کو لکھاتی کہ آخا تم نہ تو محبت کی بو آ رہی ہے، اور بولے بھی رہیں گا حقیقت کو بولے تو ان کی بیوی بھی خود ہندوستان کے طرف کھینچ. اور امام حسین کو جو بیٹے تھے، اب بانو نے جھولایا. علی اصغر کس کے بیٹے؟ خون کس کا؟ کہاں کا؟ کسی زمین کا؟ یہ حقیقت اصل میں ہندوستان کا خون نہیں. انہوں سبھی اب ہندوستان میں انہوں پیدا ہوئے، وہاں سے انہوں عرب کو گئے، شادی کرنے کے بعد وہ خون شہید کربلا کے اندر بھی ہو رہی. تو امام حسین کے بچے ہیں تو تمہیں کس کا خون شہید ہو رہا ہے؟ بے شک وہ حسین کا خون، بے شک وہ سعادت کا خون. پھر بھی جس زمین سے ان کی ماں بنے ہیں وہ ہندوستان کا اس کا خون کی اس کے واسطے غیر بھی رہا، اپنا بھی رہا، چاہے انہوں کتنا تو بھی بڑا سے بڑا رند ہے، انہیں امام حسین کے واسطے انہیں جھکتا. ہندوستان کے اندر امام حسین کے واسطے جھکتا. لیٹر ڈالنے کے بعد وہاں سے انہوں فوراً نکلے. کون نکلے؟ یہ لوگ 2 محرم سے پہلے انہوں لیٹر ڈالی، بیرکف نکلے. نکلتے کیا بھی پلینا نہیں، فلائٹا نہیں، گاڑیاں نہیں، آ جانے کے واسطے اڑلے کو فوج نکلی. بہت سے لوگ نکلے کرتے جسے آج بھی کیا بولتے ہندوستانی بمبا نہ کرتے. وہاں سے نکل کو آتے ایسا ہوگا کہ جب انہوں واپس کربلا کے میدان کو آئے گا تو بولا تو ادھر کربلا پوری ہو گئی تھی. امام حسین شہید ہو گئے تھے. شہید ہونے کے بعد تقریباً کربلا کے سمجھو ہو جاتا سالوں کا سفر، وہ مہینوں کا سفر ہندوستان سے کربلا آنا، گھوڑے میں چلنے کو، جنگلاں بیچ میں تالابہ مل جاتی، سمندر مل جاتے. وہ سب بہت خیال نہ رکھنا، کیا بھی نہیں ایسے ڈائریکٹ فلائٹ میں اڑ کو آ جانے کے واسطے. ایسا آج زمانہ نہیں ہے نا. وہ زمانہ تالاب مل گا تو پھر اسے پھر کو واپس آ کو پھر وہ رستے پہ آنا ہو تو ہزاروں کلومیٹر جاتا. پھر بھی خالی ایک حکم کہ ہمارا
جو چندرگپت تھا نا موریہ اس کا بادشاہ، اب ان کے جمعی امام حسین علیہ السلام اب وہاں تکلیف میں ہی انہوں بھی سوچے نہیں کہ انہوں مسلمان رہے ہمیں انہوں رہے، کبھی سوچے نہیں، بچانے بھیجے۔ بہرکیف وہ کیا ہوا، کربلا ہوگی تھی۔ کربلا ہونے کے بعد بھی کربلا میں گئے، وہ واقعہ دیکھے، کوئی ایک عورت ادھر زہیر کی بیوی رہتی ہے، زہیر ایک ان کی بیوی وہاں کربلا میں چھوڑ گیا۔ واقعہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، خالی وہ ذرا غور و فکر کرنے کا واسطے کہ ہندوستان کا کیا معیار کربلا میں، کربلا کیا معیار دین کے اندر رکھتی ہے کہ کربلا نہیں ہوتا تو دین نہیں بچتا، لا الہ الا اللہ نہیں بچتا۔ کربلا سب سے بڑی درسگاہ، کربلا کے اندر پورا ایمان چھپا ہے، کربلا کے اندر سب کچھ چھپا ہے، مگر کربلا بھی کہاں کنیکٹڈ، ہندوستان کو کنیکٹڈ، کربلا بھی ہندوستان۔ اس کے اہل بیت کے چاہنے والے، اہل تصوف کرنے والے، صوفیاں مریداں کبھی بھی یہ بیر نہیں رکھتے، انہیں غیر نہ، انہیں اپنا نہ، انہیں پرایا نہ، ہمیں کبھی بھی غیر نہیں۔ کون بھی آندے خان خواہ، ہندو آندے سلام، مسلمان آندے سلام، یہودی آندے سلام، کرسچن آندے آنا۔ پرسوں آئے تھے کون دو غیر قوم آئے تھے، جیسا ہمیں کھڑے انہوں ویسا کھڑے، ذکر کرنے کے بعد ان کے مسئلے حل ہو رہی، ان کے مسئلے نئی حل ہوتے ہیں، انہوں بھی عزت کرتے ہیں، احترام کرتی ہیں، آتی قدم بوسی کرتی ہیں، علم کو سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے آنکھیں کے سامنے ہو رہا نا۔ وہ کی ہمیں مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو کو کلمہ پڑھ کو کی ہمارے نسلاں، کی ہمارے بچے، کی ہمارے والدین، کی ہمارے لوگاں نہیں آ رہی، غیرہ کھینچے جا رہی۔ اس کے واسطے حسین دکھائے سو ہندوستانیوں میں محبت ہے، مگر اپنے ہو کو یہ گئے تو شرک، یہ گئے تو بدعت، یہ کرے تو یہ کرے تو تمہارا کیا سے پرسوں دیکھ رہی گا نا، وہ جن دیکھے نا آئے تھا نا، بہرکیف آئے کربلا میں کون بھی نہیں تھے، وہ بھائی کو پوچھے کیا ہوا، انہوں بولے کربلا ہو کو بہت دن ہوگی، اب تمہیں آ رہی نا، میرے حسین شہید ہوئے، بچہ کو ایسا شہید ہوا، ایسا ہوا بولتے ساتھ کربلا کا واقعہ جب وہ حضرت زہیر علیہ السلام کی جو بیوی بیٹھ کو انہوں جب سنائے، پردے میں تھے اندر بیٹھے، انہوں تھے سوچ امام حسین کی وہ نظر کہ کیا کرنا کر کو بولے تو ان کو زہر کی بیوی کو تمہیں بولتے ہیں تو ادھر ہی رہنا، شہید ہو جاتی، پورا قافلہ چل جاتا، مگر زہر کی بیوی چھوڑتے نہیں۔ وہ حکمت تھی، انہوں سمجھے تھے حسین کے محبت میں ایمان لائے تھے، انہوں پورے مکمل ولیہ بن گئے، تو ان کو معلوم تھا یہاں بیٹھی تو اس کے بعد کربلا آگے بڑھتی ہے، کربلا کا مشن وہاں تھا۔ انہوں آنے کے بعد پوچھے کربلا ہوگی گھر کو، جیسا انہوں مجلس پڑھے، مجلس مطلب جو بیان کرے، جو کربلا کا واقعہ بنے، یاد رکھ لیو اپنے تلواراں خنجراں نکال کو گردن کے پر رکھ لے گا۔ کون وہ جو فوج آئی تھی غیروں کی، غیر مسلمانوں کی جو فوج آئی تھی، حسین کا وہ واقعہ، حسین کی کربلا، وہ شہادت سن کو گلیاں کے اوپر کیا کر لیا، ہمیں جی کو فائدہ کیا ہے، نبی کی اولاد کو ایسا کرنے والے ہمیں آگے نہ لیٹ آگے نہ، یہ ہمارے طرف سے ہوگا رہے گا، ہمیں جلد ہو جاتا تو آ جاتے تو میرا حسین بچ جاتا، غلطی ہماری نہ، غلطی کچھ بھی نہیں ان کی، غلطی کیا بھی نہیں تھی، کچھ بھی غلطی نہیں، فوراً نکلی سے لگ گئے، پھر بھی نہیں ہو کو غلطی بھی، وہ محبت میں کیا کرے انہوں گردنہ کے پر خنجر نہ رکھ لے، اپنے آپ کے گلے کاٹنے کھڑ گئے تھے، اپنے گلے کاٹنے کھڑ گئے تھے۔ خالی سوچو جو ایمان ان میں تھا، جو عقیدہ ان میں تھا، صحیح میں وہ زمانے سے لے کو آج بھی ایسے نازمیاں، خارجیاں، منافق ہیں، غیران تبھی اپنے ان کو فرض بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا آپ کو بچانے کا واسطے، سب کو معلوم تھا امام حسین کربلا میں شہید ہوتی کر کو، تب بھی ان کو اکیلا چھوڑے تھے، تبھی بھی اکیلا چھوڑے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ گزرتا کو معلوم ہونے کے باوجود بھی اپنے آقا، اپنے نبی کے بات سن کو بھی لوگاں کیا کریں نہیں دیے، مگر یہ غیروں میں اتنی غیرت تھی کہ اپنے آپ کو گلا کاٹنے کھڑ گئے تھے۔ وقت میں مختار آتے، حضرت مختار سقفی آپ کو بولتے ہیں کیا کر رہے ہیں تمہیں لوگاں، کچھ 300 لوگاں یا 313 کہتے ہیں، واللہ عالم۔ اب وہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 313 لوگاں 300 بلیاں کرتی نہیں، ان سے بڑھ کو ہتھیچ نہیں، وہ زمانے میں چھنوچ نہیں گا۔ یہ ضروری نہیں کہ انہیں جا کو کلمہ پڑھ کو، نماز پڑھ کو، روزہ رکھ کو، حج کر کو، زکات دے کو، انہیں مسلمان کر کو۔ ہوتا سوچ مسلمان محبت حسین کیا ہوتا سو کی تو تمہیں مسلمان بن رہی سوچ کہیں کو جنت کی لالچ، جنت کے واسطے، جنت ایک ملکیت، ایک وراثت، اور جنت کے وارث حسین، گھر
ایک جگہ کی فضیلت جگہ سے نہیں، جگہ والے سے. پوری مسلمانہ آج بھی ایسے صحیح کہ انہوں وہ جگہ کو پکڑی، کسے جگہ کو پکڑی، مگر جگہ کے وارث کو چھوڑ ڈالے. یاد رکھ لو، جو آئے تھے نہیں، جو کلمہ نہیں پڑھے تھے، انہوں جگہ کے وارث کو، مالک کو پکڑے. اب ان کا پکڑنا کیسا ہے، تمہارا پکڑنا کیسا ہے. فرض کرو گھر ہے میرا، اب میں پیر صاحب تھا، اب میرے گھر میں آئے تو قدم بوسی کرتی دہلی چکنے، یہ گھر میں آئے قدم بوسی. تمہارے گھر کو کون بھی جا قدم بوسی کرتا ہے کہ وہ نسبت وہ گھر کی، وہ گھر والے سے جڑ کو رہتی. وہ گھر والا کیسا پاورفل رہتا، وہ گھر بتا پاورفل رہتا. دوسرے گھر کو جا کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے. پیر صاحب کا گھر ہے، پیر صاحب کی چوکٹ چومتی نہیں چومتے نہیں، خان کا چوکٹ. میں بھی چوکٹ بنایا 10 لاکھ خرچہ کر کو، میں بھی ڈالوں، میں ٹیک اٹھ ڈالوں، یہ اٹھ ڈالوں، چومری نہیں کر کو بولے تو کیا بولتے ہیں، اوقات تیری وہ گھر سے نہیں، پیسے سے نہیں ہے. اوقات وہ گھر میں جو گھر والا رہتا ہے اس کی اوقات. ہمیں خالی گھر کو دیکھے سو گھر والے کو چھوڑ ڈالے، مگر جو کربلا میں آئے وہ لوگ انہوں گھر والے کو دیکھے سو. گھر چھوڑے تو چھوڑو، فائدہ نہیں، گھر والا کہاں رہتا ہم گھر بنا لیتا. یاد رکھ لو، گھر والا کہاں رہتا ہے، حسین بنا لیا، حسین بنا لیا. وہ حقیقت ہوا. پوری دنیا کعبے کی طرف جھکتے گا تو کعبہ مدینے کی طرف جھکتا رہتا، مدینے کی طرف جھکتا رہتا. اور پورا کعبہ اگر مدینے کی طرف جھکیا تو پورے سجدے کعبے لیتا. کائنات کے ہر سجدے کعبہ لیتا کرتا ہے. کعبہ لے کو اپنا سجدہ مدینے میں دیتا کرتا ہے، اپنا سجدہ مدینے میں دیتا کرتا ہے، اور مدینہ اپنا سجدہ کربلا میں دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، حسینیت، حسینیت. یزید ابن معاویہ پر، یزید ابن معاویہ پر حق حسین. نعرہ حیدری. عشق و محبت، عشق و محبت، آل محمد، عشق و محبت، عشق و محبت. سب پہ بھاری، سب پہ غالب، ابو طالب، سب پہ بھاری، سب پہ غالب. ابو طالب، حسین حسین، یا علی مولا، حسین حسین. یا علی نعرہ مولا، حیدری، نعرہ بلند سلوات. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد وکل انبیاء مسلمین بارک وسلم. دیکھ لیں پورے سجدے لے کو رکھ کو کعبہ اپنا سجدہ مدینے میں دیتا، مدینہ سجدہ کربلا میں دیتا. خالی بات کی بات نہیں، خالی سٹوری نہیں بنا رہی. حقیقت میں دیکھے پوری کائنات میں سب سے بڑا بادست خدا میرا نبی. ہر آدمی آتا نبی کے سامنے جھکتا، نبی کے سامنے آدم ہو جھک جاتے، نوح ہو جھک جاتے، یونس ہو جھک جاتے. قیامت تک بھی پورے فرشتے ملائکے میرے نبی کے سامنے جھک جاتے ہیں. مگر نبی کسے جھکے معلوم، نبی کسے جھکے معلوم، کیا ہمیں بنا رہی ہیں؟ کھول کو اٹھا کو حدیثاں دیکھو. ایسا جھکے نبی میرے حسین کے واسطے، میرے حسن کے واسطے. اپنے آپ کو خالی کھاندے تک نہیں، اپنے آپ کو سیدھا رینگنے کی حالت تک لے کو جا کو جھکے. حتیٰ کہ یہاں تک روایتہ میں آتا سجدے کی حالت میں سر جھکو امام حسین کے واسطے بھی جھکے. اب اس کے اوپر تم کوئی آپ بھی ضرورت نہیں ریسرچ کرنا ہے، ڈیولپمنٹ کرنا ہے. یہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ دکھا ڈالے. میں وہ ہوں، خدا کی قسم ساری کائنات کے اندر اگر کعبے کی طرف سجدے ہوئے تو وہ سجدہ مدینے جاتا ہے، اور مدینے والے کا سجدہ حسین کی طرف ہے. اب وہ حسین کے واسطے آئے، مگر دیکھے کون بھی نہیں ملے. گردنہ کے اوپر خالی یہاں رو لیا تو نہیں، یہاں نہیں. غیرہ وہ زمانے کے اندر کربلا میں واقعہ رکھو، وہ واقعہ کے غم کے اندر اپنے آپ کو کیا کرے، ہمیں کیا کہ ہماری سے ہوگا رہی کو بول کو گردن پر رکھ لے. آج غم حسین میں دکھ آنسو رو رہے، دیوانے نہیں. اولاد دیکھے کو بولے تو بریلیاں کے پیچھے، دیوبندیاں کے پیچھے، وہابیاں کے پیچھے دیوانہ بن کو جا رہی ہے. نسلیں ہی سے ہو جا رہی. نہ ملک کی محبت ہے، نہ عشق اہل بیت ہے. عشق اہل بیت کرنے والے ملک کی وفاداری کرتی. کبھی بھی یاد رکھو کہ حسین سکھا کو ہے ملک کس کو، کون سے ملک سے محبت کرنا ہے. حسین کا صدقہ ہے، حسین کا صدقہ ہے. آج اس کے واسطے بادشاہ اس ہندوستان کا خواجہ کیا بولتا ہے، دین عرب والے دین، عرب والے محمد کا دین نہیں بولے. جو میرا حسین کربلا میں والا حسین بولا ہند سے محبت آ رہے نہیں،
وہ ہند سے محبت آنے والے بولا نہیں، وہ ہند سے محبت کرنے والا ہندوستان کا شہنشاہ خواجہ غریب نواز بولا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین کر کے بولا، ہندوستان کا بادشاہ بھی وہ بولا دین میں ہاں نہیں دین تمہیں کا ہے۔ یہ نسبت امام حسین سے ہندوستان سے برکت گردان کے پر رکھ لے۔ وہ ٹائم میں مختار تھے، اس ٹائم کو تقریباً بہت مختار وہاں بھی تھے، مختار اس سے پہلے صبح کہیں شاید مختار واقعہ سنی کان کی جا کو تلاش میں جا کو کھانے کی تلاش میں وہ کھانا لے لگا کو وہ اب انہوں بھی ایک اللہ کے ولی، انہوں بھی ایک بابزرگ ہستی، انہوں بھی اہل بیت کے چاہنے والے، ان کو معلوم ہوگا اب وہ کھانا لینے گئی لے لگا تو ان کو معلوم انہوں فلاں آ رہی ہو جاتا وہ سب چیزیں معمولی ہمارے آدمیاں کچھ ہم نہ وہ خواباں پڑ جاتی ہیں پڑ جاتی کیا ان کو سب نہیں معلوم ہوتا، عاشقان کو سب کچھ معلوم بیرکا پھر آئے اللہ کی حکمت تھی بولے نہیں کیا بھی گردن اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، میں میرے ساتھ ہو جاؤ، میرے ساتھ دوسرے بھی ہیں تمہیں بھی میرے ساتھ ہو جاؤ، چن چن کو بدلا لیں گے اسے یزیدیاں کو چن کو بدلا لیا بیرکا بدلا لیا وہ کربلا کا واقعہ۔ مگر حسین کو یہ لنک ہے کہ ہمارا دین جڑا تو بھی ہندوستان سے جڑتا، ہندوستان کی جو جڑیں ہیں ہمارے دین کے اندر اچھا ہے کیا اس کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اب یہ ہوئی امام حسین کی بات، اب سرکار کی بات بھی سنو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیان دیتے دیتے ہیں کون کی نجد والے ہیں یمن والے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے یا اللہ امن رکھ میرے مدینے میں، یا اللہ عافیت رکھ میرے مدینے میں، خوشحالی رکھ میرے مدینے میں۔ دیکھو ان کا ملک ہو دعا کر رہے دعا کرتے کرتے عافیت رکھ یمن میں ایک ہے عافیت رکھ یمن میں عافیت رکھ ان کو بغیر کوئی بولے یونس دعا کر رہی سن یمن کے واسطے یمن کے لوگوں کے واسطے یا اللہ تو عافیت رکھ امن رکھ سکون رکھ کر کو بول رہے ہیں۔ رسول کو معلوم وہ زمانے میں امن عافیت پوچھے مگر آج بھی دیکھو یمن کے اندر کیسا کون مار رہی یمن کو آج بس آل سعود کی ادمیاں مار رہی اسرائیل چھوڑو دے اسرائیل بچہ اسرائیل سعودیاں کا بچہ انہیں ان کا بچہ انہیں ان کا بچہ انہوں ہے نا انہوں سب نسلیں خراب ان کے برکت یمن میں سکون رکھ تو بولے رہے تو نجد والے کھڑے نجد والے ایک ان کا ایک جتا آیا تھا کچھ لوگ آئے تھے یا رسول اللہ دعا کرو نجد کے واسطے دعا کرو نجد کے واسطے یا اللہ یمن میں عافیت رکھے۔ دوسری بات پھر یا رسول اللہ نجد کے بارے میں بولو گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کو دعا کرے، پھر تیسری بار کھڑ کو بولے نجد کو دعا کرو گا یا اللہ ہند میں سکون یمن ہند میں تو سکون عافیت رکھ کر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے یا رسول اللہ کی وہ ہمیں نجد باجو نا یمن بھی باجو نا ہمیں زور زور سے پکارے تو بھی تمہیں سنے نہیں، تمہیں لاش میں اٹھا کو ہندوستان بہت دور ہے وہاں سے تمہیں بولے نا کر کے بولے تو بولتی سرکار دو عالم مجھے ہند سے خوشبو محبت کی خوشبو آتی ہے ہند سے سنیا نہیں ہمیں رسول کو ماننے والے لا الہ الا اللہ کو مانا جب رسول کو محبت کی بو آ رہی ہے ہندوستان سے بولا تو تمہیں ہوتی کون سبھی ہندوستان سے یہ سبھی محبت نہیں کرنے والا نفس ایمان یہ سبھی سلسلے کے اندر ہے سو اس کا بھی سلسلے کے باہر سوچتے رہیں گا لوگوں سے بھی غیرہ یہ سلسلے میں سب بولتے نہیں یہ سلسلے کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں سب محبت کرنا ہمارے پر لازم ملک کی محبت کرنا حب الوطنی کرنا یہ سب لازم یہ رہی تو وفاداری رہی تو تمہیں وفاداری کر سکتے ایک واقعہ ہے سنو یہ بھی سنو ایگر کو بولو تم نہ بھی سنانا اور دوسرے سلسلے والے بھی رہندے مولوی بھی رہندے مدرسے والے بھی رہندے کیا سمجھی سنو سبھی کا ہمیں ملک ہمارے جیسا ملک سے محبت کرنے والے نہیں کہ وہ ملک کو ایسی محبت ہم نہ کی محبت ہے اگر کو بولو تو کوئی نبی نہیں اتریا ہند میں کوئی نہیں اتریا ہند میں اب رسول اللہ کو خیال کیسا دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن چشتی سنجری جاتی جانے کے بعد ان کو ملتی مدینے میں جاتی قبر مبارک کرنے جاتی ملتی جا کو دور ملتی کر کو بولے تو جا کو ہمارے جیسا پڑ جاتے نہیں دور سے ملتی بڑا ادب رسول اللہ معلوم خواجہ بھی ولی حسن چشتی ان کا نام جا کو کونے میں بیٹھ جاتے
خبر سے آواز آتی ہے میرا حسن چشتی ہے اسے بلا بھیجو گا. ابھی نو جاتی جا کو بولتی کون ہے حسن چشت والے کون ہیں گھر کو بولے تو میں ہوں آتی رینگ لے گاتی خواجہ دربار میں آنا تبھی رینگ لے کو اچانا اپنے گھٹنیاں کے پر آتی جا کو کھڑتی جا کو کھڑے تو خبر میں سے ہاتھ نکلتا سرکار کا بولتے ہیں شیخ البحر بر اے شیخ البحر بر سلام کرتے ساتھ انہوں السلام علیکم یا جدی کہتی ہیں خواجہ صاحب انہوں ہاتھ نکالے کہ نہیں مسافہ کر پا اے شیخ البحر بر کرتے اے شیخ البحر بر اے تاج الہند اے ہندوستان کے شہنشاہ اے سلطان الہند کہتے کون دیا سو کون بھیجے سو خواجہ صاحب کو ہندوستان کی شہنشاہت ملتی ہے وہاں سے پھر غوث پاک کے پاس جاتی ہے انہوں بھی ہند کی طرف بھیجتی ہیں. اب سرکار دو عالم بھیجے بات اب جو دنیا کا سب سے بڑا ولی جس زمانے میں موجود ہے اب سرکار کی سنت پر چلنا انہوں بھی حضرت غریب النواز ہند الولی شہنشاہ ہندوستان کو ہند کی طرف بھیجتے ہند کی طرف بھیجتے ہیں. بھیجنے کا مقصد کیا تھا دیکھو کیگر کو بولو تو یہ ہند ایسی جگہ جہاں پر کوئی 1,24,000 کم و پیش میں نبیاں نہیں آئے کرتے ضرورت بھی نہیں تھے کہتے ہند والے کو نبیاں کی ان کی وفاداری اور ان کا جو علم تھا جو ان کی حکمت تھی جو ان کا پہنچ تھی جو ان کا ایمان تھا ایسا تھا کہتے بڑے بڑے نبیاں ہیں نوح کے زمانے میں نوح علیہ السلام یوسف علیہ السلام یونس علیہ السلام بڑے بڑے عرب میں بڑے بڑے نبیاں کو بھیجا مگر ایسے ایسے نبیاں بھی گزرے صرف 9 10 15 20 مسلمان ہوئے کہتے ہوئے 9 10 15 20 رسول کے زمانے میں بھی ایسا تھا کہتے 50 پر 3 سال جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی کرے اس میں 70 پر 2 مسلمان ہوئے کہتے 70 پر 2 اولون سابقون میں ہوتے جاتے سو. اس کے بعد میں مدینے کو گئے مدینے میں ذرا جنے پوزیشن کو بنے ذرا جنے ایمان والے بنے پھر بیرکت اس کے بعد بیت رضوان ہوئی وہاں تک اللہ تعالیٰ کٹ آف کریا پھر اس کے بعد فتح مکہ تک وہاں کٹ آف کریا وہ کٹ آف کرتا کرتا آدمیاں اس کے اندر کیا ہوئے پکے بھی بنے کچے بھی بنے پکے بھی بنے کچے بھی بنے مکمل پکے نہیں تھے پورے جو تھے بتیج مگر ہند میں جب خواجہ غریب النواز آئے یہ کہ ایک نظر میں 90 لاکھ مسلمانہ بنا معلوم تھا کہ یہ جاہلوں کو بنانے کے واسطے نبیان کی ضرورت جتنی جہالت زیادہ اتنا پاورفل آنا جتنی جہالت زیادہ اتنا پاورفل آ کو بات کرنا نہیں جہالت ویسی تھی اس کے واسطے اللہ کے بعد نبوت اور رسالت کا پروٹوکول سب سے زیادہ اس کے واسطے اتنے پاورفل آدمی آ کو کرے تو بھی عرب کے اندر ابراہیم کو چھوڑے نہیں اسماعیل کو چھوڑے نہیں اسحاق کو چھوڑے نہیں یوسف کو چھوڑے نہیں یونس کو چھوڑے نہیں سب کو تنگ کرے سب کو تنگ کرے سب کو تنگ کرے حتیٰ کہ نبیاں کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کو ان کو بریانی بنا کو گوشہ کھا کے انہوں لوگا بچتا تک ماری اس ادمیاں اتنے جاہلاں کے بیچ میں معلوم تھا اللہ کو اتنے پاورفل ادمیاں کو رسولاں کو نبیاں بھیجنا مگر ہند کی مٹی میں اور ہند کے پانی میں اتنی نرما کی اتنی اچھی محبت ہے کہ مجھے نبیاں کی ضرورت نہیں ایک میرا خواجہ جاتا ہے جو نبیاں جتنے پورا کام کرے میرا خواجہ نہ بدلا کے ایک نظر میں بناتا ہے یہ خاص نظر و کرم ہندوستان کے اوپر حق معین یا معین حق معین یا معین یا حیدری یا یہ کرم برکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی کیا ہے محبت کی خوشبو ہند سے آئے اور بہت سے ایسے چیزاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب یہاں سے ایک جتہ بھی گیا ایک لوگ آ گئے ذرا جنہیں تب بھی جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زمانے میں سرکار دو عالم چھوٹے بچے ہندوستان سے ایک جتہ قافلہ گیا تو کیا ہوتا ہے چلے کو جانا سنا سرکار دو عالم چھوٹے بچے ایک چھوٹی پانی جا رہا ہے انہوں پار کرنے کے واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہی پانی گہرا ہے کہ کیا ہے کہ پھسلتی کی پتھرے ہی گرگوبر کو پیچھے چل جائے بدتے میں یہ غیر مسلمان ہندوستانی دیکھا نام یاد نہیں آ رہا کیا کہ بابا ان کا نام ان کا قافلہ انہوں بھی جاری اس کا مکے کو جاری سنو بھی اب وہ کاروبار کی طرف سے اب سرکار دو عالم بھی
وہ کان کی جنگل سے گزر رہی، بچے تھے تو وہ جا رہی نہیں ہو رہا. میں نے کہا وہ انسان دیکھا کہ نہیں، وہ بچے کی اتنی خوبصورت دیکھا کہ نہیں، آیا کہ نہیں وہ بچے کو، اسے معلوم رسول اللہ کو ہوا، اور رسول اللہ بھی اعلان کرا کو نہیں میں رسول کروں. یہ دیکھ کو کیا کرتے ہیں، آتے ہی وہ رسول کی نظر کے پر دیکھتے ہی انہیں کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا لیتا رہتا. وہ بابا تھا پنڈت، اس کا نام بہت اچھا نام ہے یاد نہیں آ رہا، اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیتا ہے، اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لے بولتا ہے میں پار کراتا ہوں. انہوں پوچھتے کہتے کئی کو اتنا جلدی میں کون تمہیں کون معلوم نہیں نہ تو تمہاری نظر دیکھا تو تمہاری صورت دیکھا تو مجھے بھگوان یاد آتا ہے، مجھے میرے بھگوان یاد آتا. تمہیں کہاں سے آئے؟ مہند رتن پوری بابا شاید، مجھے ہندوستان کے ہمارے بھگوان یاد آ رہی، یہ خوبصورت چہرہ، یہ ایسی تعریف کرتا ہے. اب وہ ہے نہیں ان کے بھگوان شری رام ان سے بھی اب انہوں بھی بڑے خوبصورت بنا کو رکھتے. اب ان کو بٹھا لے کو مجھے تمہیں ایسا ذکر بول کو رسول اللہ کو بٹھا لے کو خالی کہتا تھا وہ 6 قدم تھا کہتا قدم 6 قدم شاید تھا وہ خالی وہ دریا نہیں چھوٹا پانی کا یہ. اب وہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 5 قدم 6 قدم پار ہوگا رسول اللہ. میں اتار لیا اتار ڈال کو جاؤ جیو جاؤ گئے کسے وہ بابا کو جیو جاؤ گئے بولا کو چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام کو انہیں ان کے کام کو. مگر رسول کو جو 6 قدم چلائے وہ بابا واپس جا کو ہندوستان کے اندر سب کر رہے ہیں اندر. بعد میں بڈھا ہو جاتا ہے 100 سال ہو رہی تقریباً، اب اسے مرنے کی فکر مریا نہیں. 200 سال ہو رہی مریا نہیں، 300 سال ہو رہی مریا نہیں، موت ہی نہیں آ رہی. کیسا ہوگا کیا ہوگا؟ پر وہ تو خواب میں آتی تو جو مجھے سہارا دیا، جو یہ کہ قدم تو وہ محبت میں عشق میں لے گیا، تجھے 100 سال کی زندگی دیتے گیا کر رسول اللہ. وہ مسلمان ہو کو اسلام قبول کر کو یتے مسلمانہ بنا، یتے مسلمان 600 سال جیرا کر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کو تو کیا رہنا ہو، کیا محبت رہنا. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کچھ ہندوستان کا وہ جو عشق ہے بولے بھی نہیں، پوچھے بھی نہیں، میری مدد کرو کر کو بولے بھی نہیں. رسول اللہ خود بخود آج بھی ہندوستان کا جو محبت ہے عقیدت ہے تمہیں دنیا میں وہ ملتی نہیں. ہو سب جگہ دیکھے کر کو بولے تو ایک دم غیرہ کی نظر سے دیکھتی مسلمانوں کو بھی دنیا میں، مگر ہندوستان کے اندر جو وہ نرمازگی وہ یہ ہے غیروں میں بھی وہ دنیا میں کام ہی نہیں ہے. وہ ایک کرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیا 600 سال کی زندگی، وہ بھی 600 سال حضرت جیے گا. حضرت جی کو وہ صحابی بھی ہو گئے، نو بھی ہو گئے، ان کا دیکھ کو 600 سال جیے تو کیا کرامات کیا معجزے جو رسول کو اٹھا لے چلے گئے. کیا چلے گئے کیا اٹھائے رہیں گا تمہیں خالی حضرت ابو بکر صدیق اٹھائے کر کو یتا بولتی نا. یاد رکھ لو ہندوستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ایمان میں بھی نہیں تھے، سرکار ان کی بھی سواری کر پائیں. اب اسے بھی بول رہا ہوں، اسے بھی بولے تو پورا بولو. اب انہوں اٹھا کو 6 قدم چلے تو 600 سال جی لینا. کتنا کرم رہیں گا، کتنے نظر و کرم رہیں گا، کتنا نظر و کرم رہیں گا ہندوستان کے ہندوستانیوں کے پر. چاہے بھی غیر ہو تو بھی غیر رہے تو بھی وہ اسلام دکھاتا سو سب چیزاں. یہاں کیا کرتو آنکھ کو پنجا دے گا تو نکاح ٹوٹ گا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پنڈت رتن گیری کی سواری کرتا تھا، کیا ہونا سب کیا ہونا سب یہ سب مولویوں کے سسٹم ہے. سبھی جو مدرسے میں زکات کے پیسے میں پڑھ لے نہیں ہے، زکات کے پیسے میں پڑھ لے، ذرا پیر صاحب چندے کے پیسے میں جی لیتے نا، انہوں یہ سب چیزاں کرتے سو. مگر اصل میں جو صوفیزم جو رہتا نہیں وہ تصوف میں کیا بھی نہیں. ہم انہیں آتا ہمارے ساتھ کہتے کہ غیرہ میں نماز پڑھ لیتے، ہمیں کہتے کہ بار ان کے دیوانہ کو بھی چل جاتی انہوں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ہم نے کیا بھی اس کے اندر غیر دکھتا نہیں. ہمیں کہ جیری سوچ وہ مٹی کے اندر اللہ سے بنایا نا. اللہ کس کا خالی کیا مسلمان بنایا کیا؟ اللہ کیسے بنایا؟ پوری مخلوق. جب اسے کیا بھی پریشانی نہیں ہے نا، اسے ہندو کو ہندو بنانے میں، مسلمان کو مسلمان بنانے میں، سکھ کو سکھ بنانے میں، یہودی کو یہودی بنانے میں تم نہ کی پریشانی، تم کی پریشانی. اللہ کی طاقت کی پوری طاقت رکھنے کے باوجود بھی، علم رکھنے والے بھی، ہدایت رکھنے کے باوجود بھی ان کچھ پیدا کر رہا. جب اسے پریشانی نہیں ہو رہی تو تمہیں ہمیں کی لڑکوں مرنا، تمہیں ہمیں کی لڑکوں مرنا.
یہ ان کا طریقہ ہے، ان کا ایمان ہے، تم ان کا ان کی سوچ ہے، ان کی پہنچ ہے. اللہ تم نے علم عقل سلیم دیا، تمہارے عقل سلیم کے اوپر تمہیں کر لینا، تمہیں وہ کر لے کو انہیں الگ میں الگ کر کو بول کو نفرت بیٹھے لگ رہے تو نہیں ہوتا. اس کے واسطے مل کو رہنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان کے کتے کے چھتے جاتے ہیں، کتے گروپ جاتے ہیں، بڑی عزت کرتے، بڑا احترام کرتے، بڑے چیزاں یہاں سے جاتے وہاں سے جاتے. کبھی بھی سرکار دوارا ہند والے آپ کو ہی کر کو بولے تو فرسٹ کم ان کرتے. کیا کرتے ہیں؟ فرسٹ کم ان کرتے. یہاں تک اتنی محبت کرے کہ حسن حسین کی شادی ہندوستان سے کرا لگا گئے، ہندوستان سے کرا لگا. آل حسن آل حسین. اب اس سے بڑا جا تم نہ دلیل کیا ہونا. تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت کو بولا، سنت پر چلنے والے تمہیں چلو محبت کرو. تمہیں خود یہاں پیدا ہوئی تو بہت بڑا کرم تم نہ، بہت بڑا کرم تم نہ، بہت بڑا فضل تم نہ بہت بڑا یہ تم نہ. اس کے واسطے ایک شان ہم نہ سبھی کیا ہے، ہندوستان کو بولے تو ایک شان، ایک کی کو میرے آقا بھی اس سے محبت کرو. وہیں علم میں بھی، عمل میں بھی، عقیدے میں بھی، اور ملاپ میں بھی، ہر چیز میں بھی ہندوستان کا کوئی یہ نہیں ہے. بڑے بڑے بھی بزرگاں بھی ہندوستان سے محبت کرے، اور ہمنا بھی کیا ہے، ہمارے ملک سے ہمیں محبت کرنا. دیکھو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ قریب، مدینے کے اندر جنگ خندق ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مدینہ ان کا ملک، وہ ٹیمپو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہوگا. وہاں کے بڑے سوشلی بڑے، اکنامکلی بھی بڑے، پولیٹیکلی بھی بڑے، ریلیجیسلی بھی بڑے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں ماننا کہ تمہیں خالی ریلیجن میں کیا اسلام میں بڑا نہیں، اسلام میں بھی بڑا، بادشاہت میں بھی بڑا، شہنشاہت میں بھی بڑا، دنیا کی ہر چیز میں بھی سرداروں کا سردار، بادشاہوں کا بھی بادشاہ. اگر ہمیں اسلام کی نظر سے دیکھے تو بھی انہوں ہر نبی سے بھی بڑے، ہر چیز میں بھی. اکنامکلی کمائی کے ذریعے دیکھے تو بھی سب سے بڑا ماننا، ہر چیز میں بھی، دین اور دنیا میں بھی دو طریقے کو بھی بڑا ماننا. یہ ظاہری باطنی یہ سب سٹوریاں نہیں رکھنا. رسول اور آل رسول کا وہ سب ناٹک نہیں رکھ لینا. ظاہری بھی انوچ، باطنی بھی انوچ. باطنی اللہ کے خلیفہ رسول، ظاہری بھی اللہ کے خلیفہ رسول، باطنی بھی اللہ کے خلیفہ علی، ظاہری بھی بتا اللہ کے خلیفہ علی. وہ الگ، وہ دنیا داری کے واسطے بھی ہمارا رسول، دین داری کے واسطے بھی رسول. کی دنیا میں ہمیں ہیں سو دنیا میں جو کرتی وہ دنیا کے چیزاں ہم نہ خبر میں گنے جاتے سو. دنیا کی چیزاں چھوڑاتا کیا پوچھتا سو دنیا میں کیا کرے گا، پھر تمہیں دنیا کے کچھ چھوڑ ڈالتی. اب بہت سے آدمی خلافت وہ باہر ظاہری خلافت، وہ باطنی خلافت. کیا ظاہری کو تو وہ پولیٹیکل جی، وہ یہ ولایت کی. ہم نہ ولایت کے بارے میں پوچھ رہا نہیں، تو دنیا میں کریا کیا کو پوچھتا سو. دنیا میں مانیا علی کو خلیفہ، دین میں علی کو خلیفہ مانیا، دو میں بھی مانیا. اگر کو بولے تو تب تجھے نجات، تو ایک میں مانیا ایک میں چھوڑا تو غدار کریا. تو یہ غداری ہمارے میں نہیں رہا. دیکھو مولا کا ایک بات سنو، جنگ خندق، اپنا ملک بچانا، اپنا مدینہ بچانا. خندق خود کیا، خندق خود کیا. اب اس کے اندر خالی جانے آنے کھانے پینے کے واسطے ذری جگہ چھوڑتی، باقی کی جگہ سے کون بھی آتے نہیں. گڑا کھودتی، گڑے کے اندر لکڑیاں کاٹے یہ سبھی دال کو چھوڑتی، اور گھوڑا اس کے اوپر سے جمپ نہیں کرے سرکار تو بڑی کھودتی، اور اندر گریا تو آدمی واپس نہیں نکلنا. 10 اڑی 15 اڑی چھوڑتی تاکہ انہیں چڑھ کو واپس نہیں آنا. گڑے میں گرا، گڑے میں گر گا نہ یہاں کا آدمی وہاں جانا. خالی بیچ میں اب کیا ہے، پورے مدینے کو بتے لوگ نہیں تھے لڑنے والے، بتی سیکیورٹی نہیں تھی، وہ ہر جگہ سے خود لے کیا کرے، ذری جگہ چھوڑے، ذری جگہ آنے جانے. دوسرا مدینے کو کون بھی باہر جا کر مسلمان واپس آ جانا، یا انہوں کھانا ہونا، پانی ہونا، یا کوئی چاول آنا، یہ آنا، روٹی آنا. تو وہ جگہ کے پر ان کی سیکیورٹی رکھ لیا، باقی کی پوری خندق کھودے. تب کیا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایسا خندق کھودنا. حضرت سلمانہ فارسی آپ کو بولتی، میں بھی پہلے بھی خندق خود کو ہوں. یا رسول اللہ یہ میرا آئیڈیا لیا رسول اللہ، ایسا خندق کھودے تو کی کو تو دشمنہ ہم نہ کو مارنے کی کوشش کری. رسول اللہ کو بھی الہام ہوا، معلوم ہوتا جبرائیل کے تھرو معلوم ہوگا تو بٹھا کو صحابہ کو
جو مین ہیں ان کو ڈسکس کرتی ہیں ایسا آ رہی گت ہے. اس سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ بول دیا اس کے واسطے کیا کرنا بولو تو حضرت سلمان فارسی بولتے خندق کھودو یہ ہمیں پہلے کر دوں سیفر ہو جاتا ہے. ہمیں کم مدمے کی ضرورت ہے جتنا بھی رہتا خالی یہ جگہ سے ہمیں لڑ سکتی ہیں انہوں بھی یہ جگہ سے چاہ سکتے ہیں دوسری جگہ ہم نہ کبھی پریشانی نہیں رہتی. ہمارا مدینہ ہمارا ملک سیف ہے. پہلے خندق کھودنے کے بعد وہاں سے ایک بڑے پہلوان کو ڈیل کرتی کون کرتی کم سے کم پورے کے پورے قبیلے وہ ٹیمپو 350 پر 9 قبیلے والے 360 قبیلے کا تھی نا ڈال لو اس حساب سے 350 پر 9 قبیلے والے یہ مشورہ کرتی دیکھو بدر کرے ہارے بہت کرے ہارے پھر کوسی کی کرے ہارے 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 کئی کو ہارے پورے اسکالرس بیٹھ کو پورے بڑے بڑے ادمیاں بیٹھ کو جنگجو ادمیاں بیٹھ کو مولی ساما بیٹھ کو پیر ساما ان کے پورے بیٹھ کو حساب دال کو زائچہ دال کو اسکیچان دال کو سائچہ گیچان دال تھی وہ سبھی دال کو سب دال کو کیا کرے ہر آدمی بھی کیا بولے ہمیں جنگ اس کے واسطے ہارے دوسرے کے واسطے کسی کے واسطے نہیں. یہ کیچک جو شخصیت ہم نے ہرانے میں جو کام آ رہی ہے وہ علی ہرے تو اسلام ہارے. علی تب تک رہتی اسلام جب تک رہتا اس کے واسطے کیا بھی نہیں ہے. ہرانا مسلمانوں کو کتنی بڑی بات نہیں صرف علی کو مارے تو بس کر کو بولا ہے. اب علی کو مارنا تو بھی نہیں ہوتا بولا کو اس کے چاند ڈالے پھر انہوں بولے یک ہے عمر ابن ود بہت بڑا پہلوان انہیں ناشتے میں چادہ وہ اونٹ کا بچہ کھا جاتا انہیں بہت پہلوان اسے جا کو ڈیل دیں گے سپاری دیں گے. اب انہیں ڈیل سپاری کو بیٹھے انہیں جا کو بیٹھے جا کو بات کرے کیا بولے زن زمین زیور کیا زن ہاں زن کا تو کیا عورت زمین پراپرٹی زیور پیسہ یہ تین کے واسطے ہر آدمی بکتا اس کا نے آفر کرے ہمیں 350 پر 9 قبیلے والے اب ہمیں 350 پر 9 چھوکریاں دیتی قبیلے میں ہمارے بیٹیاں دے ڈالتی تجھے کیا دے ڈالتی بیٹیاں دے ڈالتی دیکھو حرام خوراں دیتے رہیں گے بیٹیاں بیچ کو ہاں اس سے اچھا حرام خوراں دیتا سن جو بھی علی کے خلاف آتا ہے بلد الحرام حرام کی اولاد حرام کی اولاد دھندے یا کرین ہو بیٹاں دیے زمینہ بولے ہمیں آدھے زمینہ تجھے دے آتی ہیں. پھر اس کے بعد کیا کریں آدھی دولت دے آتی ہیں انہیں بھی آدھی دولت بیٹیاں الگ زمین بھی بنجاروں سے الگ قبیلے کا ہر قبیلے کا زمین بھی انہیں ہر قبیلے کے زمینہ بھی اس کے ہر قبیلے کا پیسہ بھی اس کا میں ریڈی ہوتا ہوں بولا کو انہیں گھوڑے پہ بیٹھتا تو اس کے پاؤں کیا آتے زمین کو لگتے گا تو اتنا اونچا کا گھوڑے اس کے سامنے ایک بکرے سر کا دکھتا ہو بکرے کو آدمی بڑھا تو چھوٹا بکرا آدمی بڑھا نہیں ایسا گھوڑا بکرا دکھتا ہے مطلب دیکھنے والے کو. اب انہیں عمر میں آیا کہ نہیں جب پڑھاؤ ان کا لے لگا تو اسے بلا لگا کھڑا ہے عمر اسے دیکھے صحابی رسول آپ دیکھے دیکھو افضلیت خالی بازو بیٹھ گو تو نہیں نماز روزہ ذکر کر لیا تو نہیں افضلیت ہونا اگر بولے تو جگرا رہنا کیا رہنا خون رہنا گا وہ بلڈ رہنا وہ بلڈ بھی ویسا تھا وہ علی اہل بیت سے اور مجاہد جہاد میں بھی نمبر 1 رہنا. افضل ہونا تو جہاد لڑنے والے میں رہنا دمدار رہنا. استاد کو علم نہیں رہا تو کیا سکھاتا تم انہیں چن پڑ رہا تو مریداں نے سکھ لگ بیٹھنا مریداں کیا بولتی ہیں وہ سیکھنا. استاد کو مرید سے بہتر معلوم رہا تھا نہ استاد بنتا سو. اب جنگ کے اندر سب سے بھاری جنگ جو رہا تو چنے لیڈر بنتا سو. اب ہے سوچ اسلام پوری وہ مار کیا میں جنگا میں اب جیتے کرنا سوچ ایسا. اب ہاں گھسیا آیا اندر گھسیا انہیں آتے سب جنے ہٹ جاتے گئے سیکورٹی ہٹ جاتے گئے انہیں گھس کو آتا تو گھس کو آ جاتا ایسا ایسے لڑے گڑے کر کے بولے تو پھو کیا تو مر جاتی ہیں. اب اس کے اندر گھستا آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ ڈالے تھے مدینے کے باہر خیمہ ڈالے خندق کے اندر ڈالے آتا خیمے کو الٹی تلوار سے مارتا ماریا کہ نہیں ہے کوئی. اب رسول اندر نماز پڑھ لے گئے ذکر کر لے ہے کوئی جنت کو جانے والا میں پہنچا تو آؤ ہے کوئی مجاہد میرے ساتھ لڑنے والا آؤ تم نہ میں غازی بناتا ہوں آؤ. اب اتنے ڈکلیئر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غیر غلط باتاں بولتا چل جاتا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے خیمے سے دیکھتے ہے کوئی کتے کا منہ بند کرانے کیا یا کتے کا منہ بند کرتے بھی کراتا تو علی سامنے آتا ہے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑ جاؤ. پھر دوسرے دن آتا صبح ہوتے ہی پھر آتا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے کون بھی
इतने बातें करें कुरान में तुम्हें मरे तो जन्नत मर जाओ मैं जन्नत को पहुंचा दूं, हमें जी मंजे मार डाले तो तुम्हें गाजी बन जाओ मार लो देखेंगे। आपको धमकी दिया तो भी कौन भी नहीं आता था। तीसरे दिन फिर दूसरे दिन भी अली उठे, अली को घसीट लिया रसूलुल्लाह। तीसरे दिन आया, आते ही क्या करे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा को मारा, खैमा फटा रसूल निकले गुस्से में, ऐसा गुस्से में थे इस दिन। हाय कोई ये कुत्ते का मुंह बंद कराने का, हाय कोई ये कुत्ते का मुंह बंद कराने। रसूल खुद जा सकते थे मगर रहमतुल लिल आलमीन किसी की जान नहीं लेते, किसी की जान नहीं लेते। अली निकले, या रसूलल्लाह आज नहीं रोकना या रसूलल्लाह। बोले आज मैं नहीं रोकता हूँ। फिर 2 दिन पहले उसका काम तमाम कर डालता, इसकी अम्मा को उसके रुलाता, इसके गम में, इसकी अम्मा को इसके गम में रुलाता, मुझे 2 दिन से रोक रही ना कर। बोले मैं असल में तुझे नहीं रोक्या सो, मैं देखा से कि दूसरे कौन जाति देखा सो। अगर मैं पहले दिन ही रोकता रहता तो बाद में बोलते मैं भी जाकर मारता था, देखता था कौन है तो अफजल है, कौन भी देखेंगे। चलो तुम्हें बनना अफजल देख लेंगे, बड़ा बन जाओ, तुम्हें बनना बड़े खलीफे बनना, तुम्हें अफजल बनना, तुम्हें आला बनना, बनाओ देखेंगे, मैं चांस दे तुम में बोलना नहीं, मैं चांस नहीं दिया करता, कौन भी नहीं तुम्हारे से अफजल। आओ अली आओ। मौला अली मुश्किल कुशा क्या करे, खुद सजाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले को सजाए, सजा को अपना अमामा, अपना खिरखा, अपनी तलवार, किसकी तलवार, अपनी तलवार दिए देने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी तरफ फिरती मालूम, मक्का काबा पीछे रहता, काबा पीछे रहता। पूरी जिंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की तरफ मुंह करके दुआ करते, मगर ये खंदक में पहली बार अली की तरफ देखो दुआ करे, या अल्लाह हैदरी या अली बादस खुदा बादस नबी सबसे बड़ा मौला अली, नारे हैदरी या अली। अली के चेहरे की तरफ दुआ, सजा को, निखार को। देखो बादशाह कैसा, जैसा दूल्हे को सजाती, तुम्हें तुम्हारे घरान के अंदर तुम ना सजाने के वास्ते तुम्हें शादियां में बैठो, तुम्हारा अम्मा बाबा तुम्हारे खानदान वाले सजाते सो, मगर मेरे मौला को जंग की जगह सजाने वाला मेरा रसूल, इसे बोलते सो। खुद रसूल जिसे सजाए, तुम्हें जिसकी रसूल जिसे अपने आप को बड़ा बनाए, तुम्हें कौन मुल्ला 1400 साल के बाद अफजलियत में अंगलियां डालने वाला है? तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, तुम्हें नजिस माँ की नजिस औलादा, नजिस बाप के नजिस कौन की औलादा, तुम्हें कौन बोलने वाला अफजलियत के अंदर? चेहरा देख को बोले या अल्लाह, कुल्ले ईमान कुल्ले काफिर के मुकाबले में आज जा रहा है। कुल्ले ईमान कुल्ले का की करके बोले तो कुल्ले ईमान, इन सभी छोटे छोटे ईमान रखने वाले, एक नमाज में फर्स्ट, एक रोजे में फर्स्ट, एक ज़कात में फर्स्ट है, पैसे देने में फर्स्ट है। मगर मौला अली वो है जो हर चीज में नंबर 1, कुल्ला। उसे देख डाले रसूल, काबा पीछे है, वो भी जुज दिखा डाले, सब कुछ है, सब भी कर डाले, न्याजा नवाज है, या अल्लाह कैसा तेरी फरिश्ते भेज डाल, कैसा तेरी मलाइका भेज डाल, क्या तेरी भेज डाल। अब दुआएं हमारे कैसा मुसलमान, क्या तेरी तकलीफ होगी कर बोले तो खुद जागो खड़ना जे, ये सब खड़ना चमत्कार क्या भी नहीं होता। करबला में जब नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ भी नहीं हुआ, तो तुम्हें खड़ना, हर चीज के वास्ते मुकाबले को खड़ना। खड़े तो मुसलमान बोलते सो, खड़े तो ईमान बोलते सो। दुश्मन अगर मुल्क का आ रहा, खड़ना मुल्क के साथ, खड़े तो मुल्क हिंदुस्तानी बोलते सो। खाली बातें से नहीं करते, करना काम, खाली बोलना नहीं, तुम्हें करना वो सब चीजें करे तो उसे बोलते मुल्क से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, अरबी से मोहब्बत, अली से मोहब्बत। खाली बात में नहीं करना, दूसरे के सभी क्या बातें करती। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर सबसे शहादत दिया मुसलमान, सबसे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की आजादी के वास्ते पैसा देने वाला मुसलमान, हिंदुस्तान का तिरंगा बनाने वाला मुसलमान नहीं। हर चीज भी ये सब जो मुल्क की जो हमें ये पड़ती ना, नेशनल एंथम लिखने वाला कौन, ये सब चीजें सभी कि तुम्हें सब नहीं बोल लिया, तुम्हें खाली क्या है, गोश्त मच्छी मुर्गी खा ले को, दाना छोड़ ले को, भिड़के करके बोले तो तुम्हारा दीन मिल जाता है को। यहाँ देखो रसूल क्या दिखा रही, मदीने को बचाना ये ईमान करके बोल को, अपने मुल्क को बचा रही, उनके मुल्क को बचा रही, और मुल्क को बचाने को करे रहेगा। मौला अली कितने की जिंगा करे रहेगा, तब नहीं बोले कुल्ले ईमान। जब अपना मुल्क बचाना था तब बोले कुल्ले ईमान कर। जब अपना मुल्क बचाना था, मदीना बचाना था, तब लखब कब दिया सो कुल्ले ईमान। अपने मुल्क को बचाने टेम्पो, इस्लाम को बचाने टेम्पो नहीं। याद रख लो, बदर इस्लाम की जंग, अहद इस्लाम की जंग,
बाकी की जगह इस्लाम के, मगर जब खंदक हुई वो इस्लाम की भी थी, मुल्क भी थी। ये सूझ को क्या थे मालूम, ये बार खंदक के अंदर ये बार हर जंग भी होती दूर, मुल्क छोड़ को जाको लड़ते, बहुत मुल्क छोड़ को जाकर छोड़ते, मगर खंदक की जंग थी, ये प्लान कर पाए ये बार हमें घुस को उनके मुल्क को कैप्चर करना, मदीना कैप्चर करना कर पाए। तो क्या कैप्चर करना कर को, तब भी सरकार दो आलम अपनी मेहनत मशक्कत छोड़ सब कुछ कर को अपने मुल्क की हिफाजत करे। अरे मुसलमाना कहाँ से तुम्हें सीख लगा गया? देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुल्क को बचाना भी दिखाए, हमने मुल्क को बचाना भी दिखाए। हमें खाली बोलना नहीं, मोहब्बत खाली रसूल से, रसूल क्या करे वो ऐसा कर को दिखाओ, अपने मुल्क के वास्ते करें। और करने के बाद सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन मौला अली के सर्टिफिकेशन में सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन जिस दिन मुल्क बचाने का था तब कुल्ले ईमान बोले, जब कुल्ले ईमान बोले, याद रख लियो ये बहुत बड़ी चीज है। कुल्ले ईमान बोले, मौला जाती उम्र वक्त को सामने सामने आती, खड़ती, खड़ को बोलती मैं अली बिन इसका बच्चा, मैं फातिमा बिन्त असद का बच्चा, मैं अली बिन अबी तालिब का बच्चा, बरकत मैं इनका बच्चा, इन्हें उम्र बोलता मैं वद का बच्चा, मैं वद का बच्चा, मैं ये मैं वो मैं ये है। मगर मौला अली मुश्किल कुशा बोलती फिर दूसरी बार मैं इमरान अबू तालिब, मैं उसका बच्चा, मैं किसका बच्चा? हर जंग में जब भी मौला अली जाते तो क्या करते हैं, मैं बोलते मेरी अम्मा ने मुझे हैदर रखा नाम कर। कहाँ बोले? खैबर में मेरी अम्मा मुझे हैदर मेरा नाम। बदर में गए मेरी अम्मा मुझे हैदर रखिए, अली रखिए। ओहद में गए मेरे अम्मा मुझे हैदर रखे, अली रखे। ये कीचक जंग के अंदर जो मौला अली फरमाती कि मैं इमरान अबू तालिब का बेटा का, मैं इमरान की बोले रही ना, ये जंग के अंदर अपने बाप का नाम की करो बोले तो वो दिखाना था यहाँ सर्टिफाइड मैं कुल्ले ईमान होगा, मेरा सर्टिफिकेशन कुल्ले ईमान, मैं कुल्ले ईमान, मैं कुल्ले ईमान को पैदा करने वाला अबू तालिब कितना बड़ा कुल्ले ईमान है। तुम्हें किसे कुल्ले ईमान के बेटा कुल्ले ईमान को तो बाप क्या होना। तुम्हें कौन से की हजरता तुम्हें कुल्ले ईमान के बाप को तुम्हें क्या लिख रही, तुम्हें जहन्नम को जाती ना, तुम्हारे नस्ला तुम ना मानने वाले, तुम्हारे मसलब को मानने वाले पूरे जहन्नम में कुत्ते बनेंगे ना, कुत्ते। कुल्ले ईमान का बाप क्या होता है? कुल्ले ईमान का बाप क्या होता है? कुल्ले ईमान का बाप ही छोटा सो, कुल्ले ईमान का बाप ही छोटा सो, बाप पैसा रहा तो कुल्ले ईमान बेटा होता। तुम्हें किसे बोल रही तुम? वो एक जंग के अंदर सरकार मौला अली 2 बार बोलती, एक बार अपनी माँ का नाम लेती है, एक रिवायत में है 3 बार अपने बाप का नाम लेती है। मेरा बाप इमरान अबू तालिब, मेरा बाप इमरान अबू तालिब, मेरा बाप इमरान अबू तालिब दिखाती लड़ती। सामने आया तो मौला अली मुश्किल कुशा भी अपने घोड़े के ऊपर ही, इन्हें भी अपने घोड़े के ऊपर है, इन्हें भी मौला अली भी उतरता है, इन्हें भी उतरता है। सामने आ रही इंट्रोडक्शन चल रहा है, उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो वो जमाने में क्या खाली पहले बात करते, बात करके अपना कबीला, अपनी पहुंच, अपनी ये सब दिखाते, उन्हें भी सामने पहुंचा। क्या करे मौला अली मुश्किल कुशा के हाथ में एक नेजा, क्या है? नेजा, उसके हाथ में भी एक नेजा। मौला अली बात करते करते क्या करे, नेजे को भिरकाती, क्या करती? नेजे को भिरकाती। इन्हें परेशानी ना, उम्र वधी ऊंचा, मौला अली उसके सामने छोटे बच्चे के साथ सामने ही बातें करती। इन्हें बोलते मौला अली या तो कलमा पढ़, रसूल से माफी चाह, कलमा पढ़, या तो तलवार एमिनेशन छोड़ डाल, या तो पीठ दिखा डाल, 3 चीज है, मैं छोड़ा दो। हाँ तू बच्चे मेरे सामने तुम्हें मंजे बोलती क्या? मंजे जवान बच्चे, जवान मौला अली मुश्किल कुशा मंजे बोलती क्या? वत्ते में क्या करती मौला अली मुश्किल कुशा, उठा को नेजा उठा भिरका डाल। इन्हें परेशान यत्ता सब बच्चे बोलता सो, तुम बच्चे तुम्हें नेजा मंजे लड़ने ले लगा, मेरे साथ लड़ना था, तुम्हें क्या पीछे उठा भिरका, तुम्हें क्या लड़ती क्या? मौला अली को तुम्हें क्या लड़ती क्या? मौला अली मुश्किल कुशा बोलती कहते हैं
तुझे मालूम नहीं मैं कैसा कई को नेजा भिरकाया सो मुझे क्या मालूम बता। बोलता कहते दरियाए दजला में एक मगर एक मच्छी को पकड़ने जाले थी, ऐसा होगा वो मच्छी अड्डे गिंडे दाल को बच्चे की चेहरा वो कर ले है। अब वो इसके अंदर बचले को जा रही है, बचले जाते जाते उसकी मच्छी की जबान से उन्हें या अली पुकारते करते। मच्छी में फेफड़े भी नहीं रहते, फिर भी याद रखो फेफड़े नहीं रहते, फिर भी फेफड़े नहीं सो मच्छी अगर या अली पुकारी तो वो अली के वो कान करामत पे लाखों सलाम हो। नहीं वो काना करामत पे लाखों सलाम। तुम्हें खाली वो नबी की उजागर अली का कान नबी का कान, अली का जिस्म नबी का जिस्म, वो कान में जिसकी फेफड़े नहीं रहते, फेफड़े रहते तो आवाज आती सो, मच्छी को फेफड़े रहती नहीं रहते फेफड़े। अब वो फेफड़ा नहीं सो वो जानवर वहां से या अली मदद बोला तो अली सुन रही। यहाँ मदीने में खड़को दुश्मन के सामने अपनी जान हथेली में लेको अपनी जान के बारे में सुजरी नहीं, वो मच्छी की जान के बारे में सुजन जो या अली पुकारा बोलते हैं, वो या अली पुकारा ना वो मारा, वो बरबर वो नेजा यहाँ से उड़ले जाको बरबर दरिया दजला के अंदर या इसके अंदर वो बरबर जाको मगर को मारता, वो मगर पांच मरती वो मच्छी बच जाते मैं उसे मारे आसरे कथी कुदरत के सहारे को अली कहते हैं, दस्ते कुदरत के सहारे को अली कहते हैं, हक के पूर नूर किनारे को अली कहते हैं। तुम तो कहते हो अली के सहारा है बिदत, हम तो नबियों के सहारे को अली कहते हैं। नारा हैदरी दाले की नहीं बोले अभी इतना सुनिया सोच को बोल को अटैक करिया बरे का वो जंग हुई, उसे उम्र वद को दो टुकड़े करते उठा छोड़ डालती। अब उसके बाद में वाक़या है बरकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस इस्तकबाल करते कुल्ले ईमान आया। अली का चेहरा देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। ये आज मेरे मुल्क को बचाया, आज मेरे मुल्क को बचाया। ये की करके बोला तो बड़ी मेहनत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना बनाए थे। वो मुल्क को बचाए, वो मुल्क को बचाने वास्ते कुल होगा, बाकी के खाली इस्लाम को बचाए दीन को बचाए वो जुज़ होगा। मगर रसूल भी दिखा डाले कि जो मोहब्बत हमें अपने इस्लाम से दीन से के साथ भी अगर मुल्क के साथ करें तो तब भी कुल होता। तुम्हें कुल बनना तो टोटल बनना तो मुल्क की भी बहुत तरह। उसके वजह से आज हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन आफियत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे जो मुल्क के दुश्मनों को निस्त नाबूद अता फरमाए, अल्लाह ताला हिंदुस्तान ख्वाजा ने पसंद करे, ख्वाजा भी बड़ा पसंद करे, बड़े बड़े औलिया अल्लाह साबिर कलियरी जैसे निज़ामुद्दीन औलिया जैसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे इस हिंदुस्तान के अंदर, दिखा डाले कि हम ना हिंदुस्तान की मोहब्बत यहाँ तक नहीं, खाली वो ज़माने 800 साल पहले या 850 साल पहले नहीं, अब तुम्हें हज़रत टीपू सुल्तान का ज़माना 200-250 साल पहले का भी ज़माना रहे तो भी तब भी ये मोहब्बत थी हिंदुस्तान को। देखो हज़रत तवक्कुल मस्तान जैसे, मानिक मस्तान जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग अपने अपने मुल्क का छोड़ को हिंदुस्तान के मुल्क के अंदर आको क्या करे सो हज़रत टीपू सुल्तान के साथ इस्लाम करे रहेगा। एक तरफ हिंदुस्तान के मुल्क की हिफाजत में उन्होंने अपना साथ दिया। तो मैं मानने वाले दरगाह को इन्हों भी उन्होंने बड़े अब शहीद ही ना जंग बहादुर शहीद सभी किसके इन्हों सब ये हिंदुस्तान के मुल्क के अंदर हज़रत टीपू सुल्तान बुलाए बद हज़रत टीपू सुल्तान जंगा किसके साथ करे सो, किसकी दिफा के वास्ते करे, बोल के हिंदुस्तान के वास्ते अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते सुना शहीद हुए सो। ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये ईमान, ये बुजुर्गान जिसे हमें मानते अब शहीद हज़रत टीपू सुल्तान, इन्हों भी किसके वास्ते करे सो कि उनका मुकाम ज्यादा। बेशक मुसलमान भी थे, मुसलमान शक नहीं, अली वाले भी थे, 12 इमाम वाले भी थे, पंजतन पाक वाले भी थे, गौसे पाक वाले थे, ख्वाजा वाले थे। यहाँ तक उनके कैलेंडर के अंदर कैलेंडर के जो महीने उनके ज़माने में थे, मदार, खादर, बंदा नवाज, दस्तगीर, ये नामा भी रखे थे। इतना रखने वाला भी साथ में मुल्क की मोहब्बत भी उनको कैसी थी। ये पहला हिंदुस्तान के अंदर कोई बड़े से बड़ी बादशाह, बड़े से बड़ी ताकतवर सल्तनत भी हराई नहीं थी। किसे नहीं हरी थी? अंग्रेज़ों को। ये पहला शख्सियत जो अंग्रेज़ों को हरा को दिखाया कि वफादारी अगर सीखना तो मुसलमानों से सीखो, अली वाले से सीखो। ये मोहब्बत
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی امن و عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی اللہ تعالیٰ اس ملک کی وفاداری موت کے بعد بھی ہمیں بھی یہ مٹی میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس مٹی میں بھی جتنے بھی ہندوستانی شہید ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا فرمائے اور ان کے قبروں میں نور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء محمد و آل محمد عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.